اچھا، ٹیپو کو تو حنیفہ اپنا بھائی کہتا تھا، اس کے باوجود بلّا نے بچایا کیوں نہیں؟ بلّا نے اس لیے نہیں بچایا کہ بلے کے خاندان کے اور ٹیپو کے تعلقات حاجی کاں یعنی حاجی دین محمد سے بھی تھے. تو اگر وہ اس کو بچاتا دین محمد کے بیٹے کے قتل سے، تو دین محمد وغیرہ یہ کہتے کہ تم نے ہمارے ساتھ دشمنی لی ہے، تو دشمنی کا ایک باب اور کھل جاتا. تو انہوں نے وہاں اس میں ہی بہتری جانی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا یہ نکلا لیتے ہیں ٹیپو کو، اور باقی قتل جو ہے نا وہ بھگتے گا حنیفہ. اچھا، بلّا اور ٹیپو کے کہنے پہ کیا کوئی اور قتل کیے تھے حنیفہ نے؟ ایک شادی کی تقریب میں حنیفہ اور ٹیپو فائرنگ کرتے ہیں، ان میں ایک قتل ہو جاتا ہے شخص. اس کے قتل میں بھی دونوں نامزد تھے، اس میں سے بھی ٹیپو نکل گیا. ٹیپو پہ کہیں نام نہیں آیا بلّا ٹرکاں والے کی وجہ سے کہ وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا. چودھری عید محمد کے مراسم اتنے نہیں تھے، اس کا دبکہ اس کی چودراہٹ علاقے میں اتنی نہیں تھی جتنی لامحالہ بلے کی زیادہ تھی. تو وہ شادی کی تقریب میں جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں بھی سارے کا سارا واقعہ جو ہے نا وہ نیفے پہ پڑتا ہے، اور نیفا اس میں بھی چالان ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن اس میں چالان نیفے کو کرتے ہیں تو نیفا وہاں سے کسی طریقے سے نا اپنی جان چھڑا لیتا ہے پولیس سے اور نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اچھا، نیفے کو یہ بڑا فن آتا تھا کہ اس کی مفروری جو ہے نا فرار ہونا وہ بڑی مشہور ہے وہاں علاقے میں. یہ اس بنا پہ رنجش دل میں رکھتا ہے، اور پولیس سے نکل کے ایک خاتون کے قتل سے نکلا، پھر ایک ہانڈو کے قتل سے نکلا، پھر شادی کی تقریب میں یہ تیسرا قتل جب کرتا ہے تو اس میں سے بھی یہ فرار ہو جاتا ہے. اور فرار ہو کے جب واپس آتا ہے تو اس کے دل میں یہ رنجش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بہت سخت زیادتی کی ہے بلا ٹرکوں والے نے، اور یہ ٹیپو جو ہے اس کو نکلوایا ہے. وہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، دونوں بھائی یہ پلان کر کے یہ قتل کا منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. آج کے بعد یہ ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، ہمارا انکل چچا نہیں ہے، یہ ہمارا باقاعدہ دشمن ہے. بلّا وہ بلے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور نیفا بابا 5 سال مفروری کاٹتا ہے بلے کے قتل کے. اس انداز سے قتل کرتا ہے اس کو کہ وہ سارے بدلے جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے لے لیے بلے کو قتل کر کے. بلے کو قتل کی منصوبہ بندی میں اس کا بھائی بابا بھی شامل تھا، شفیق. اس کے دوست تھے 8-10 جو میں نے آپ کہا ٹاپ 10، یہ سارے ٹاپ 10 اس کے واقف تھے. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرا کہ بعض اوقات لوگوں نے، پولیس والوں نے یہ کہا کہ نیفا اور بابا ہی آئے تھے قتل کرنے. بعض اوقات یہ کہا گیا کہ نیفا بابا کی ریکی بھی کر رہے تھے، ان کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سپورٹ دے رہے تھے ان کو، ان میں 8-10 لوگ شامل تھے. بلے کو منظر سے ہٹانے کی منصوبہ بندی خود دونوں بھائیوں کی تھی. انہوں نے کسی کا ساتھ لیا، اشتراک لیا کہ نہیں لیا یہ بات کی بات ہے، لیکن بلا ٹرکاں والوں کو قتل کر کے انہوں نے یہاں سے وہ اچانک غائب ہو گئے. بلے کے قتل کا الزام تیفی بٹ پر کیوں لگتا ہے؟ تیفی بٹ پہ الزام اس لیے لگا تھا کہ تیفی بٹ کی بلا ٹرکاں والے سے مخالفت شروع ہو چکی تھی. کس وجہ سے؟ 2 متحارب گروپ تھے تاجر سیاست کی وجہ سے. اچھا، میں نے آپ سے کہا چودراہٹ کی جنگ تھی، شالمی کی چودراہٹ، اکبری منڈی کی چودراہٹ، مستی گیٹ کی چودراہٹ، موچی دروازے کی چودراہٹ. یہ جو 12 در ہیں، 12 در میں ایک تنظیم ہے، ان کی سب کا مشترکہ بورڈ تاجر بورڈ، اور ایک تنظیم ہے ہر ایک کی الگ الگ ہر مارکیٹ کی. شالم مارکیٹ کی تنظیم ایک نہیں 10 تنظیمیں، اور ان کا شالم تاجر بورڈ. پھر انجمن تاجران پنجاب، انجمن تاجران لاہور، تاجر اتحاد پاکستان. یہ ساری تاجر تنظیمیں ایسی تھیں جنہوں نے چودراہٹ کی خاطر نا کچھ گروپ میں آگے حاجی مقصود بٹ کے، کچھ آگے اظہر سعید بٹ کے. یہ 2 تھے تاجر رہنما. لیکن جو باہر بیٹھ کے تجارتی قیادت کرتے تھے، تاجروں کی قیادت، ان میں تیفی بٹ اور بلا ٹرکوں والا، خواجہ اظہر گلشن، اور اس کا ماموں ٹیپو کا بھائی پہلوان، یہ سارے وہ سلطان، یہ وہ لوگ تھے جو تاجروں کے قائد کہلاتے تھے، لیڈر کہلاتے تھے. ان تاجروں کی قیادت کے جھگڑے میں، چودراہٹ میں، یہ تیفی بٹ اور بلا ٹرکوں والوں کی آپس میں مخالفت، مخاصمت، دشمنی، جو میں نام دیں، وہ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی دونوں متحارب گروپ بن جاتے ہیں.
اچھا ایک دوسرے کے قتل تک کی نوبت آتی ہے. ایک طرف یہ واقعہ, دوسری طرف ایک واقعہ یہ ہوتا ہے, ایک دفتر ہے لکشمی چوک پر انجمن تاجران کا, رائل پارک سے متصل. اس میں ایک دن ٹیپو آتا ہے, مناظر شاہ کے ساتھ اس کی میٹ بھیڑ ہوتی ہے, تو تکار ہوتی ہے, وہ منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مناظر شاہ کے. مناظر شاہ کو تھپڑ مارتا ہے. مناظر شاہ بھی ایک گینگسٹر تھا, اس کے بہت تعلقات تھے نیفے اور بابے دونوں بھائیوں سے. نیفے اور بابے کو یہ بات بری لگتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ مقدمہ بازی تھی, اس میں سے ٹیپو نکل آیا تو یہ مخالفت ہو گئی, لیکن اس مخالفت کی ایک وجہ مناظر شاہ بھی تھا. مناظر شاہ کو جب وہ تھپڑ مارتا ہے تو یہ کہتا ہے نیفا اور بابا کہ یہ تھپڑ مناظر شاہ کے منہ پہ نہیں, ہمارے منہ پہ مارا ہے, کیونکہ مناظر شاہ کو آنے کی ہم نے دعوت یہاں دی تھی. اچھا, اس وقت تک بلا زندہ تھا؟ بلا زندہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے ٹیپو کو اگر ٹیپو معافی نہیں مانگے گا مناظر شاہ سے. ٹیپو نے انکار کر دیا. اچھا, ٹیپو نے کہا میں نہیں مانگوں گا. اس نے تو بعد میں کہا, اس کے والد بلا مرحوم نے پہلے کہا, اس نے کہا میرا بیٹا کسی طور معافی نہیں مانگے گا, وہ بالکل حق پہ تھا میرا بیٹا. یہ بات بڑھ جاتی ہے. اس وقت تازہ تجارتی مخالفت تھی تیفی بٹ کی بلا ٹرکوں والے کی. اس میں ایک فریق حاجی مقصود بٹ تھے, ایک فریق حاجی وہ مرحوم اظہر سعید بٹ تھے. ایک طرف وہ تھے, ایک طرف وہ تھے. سیاست بھی پنجاب میں نئی نئی ابھر رہی تھی. یہ ہمارے آج کل جو برسر اقتدار خاندان ہے لاہور کا, وہ اس وقت سیاست میں اچانک منظر عام پہ آیا تھا. اسعد رفیق ان کی والدہ مرحومہ, اور سلمان رفیق, خواجہ رفیق شہید کی فیملی, یہ سیاست میں بڑی نامور تھی. حاجی مقصود بٹ کی فیملی نامور تھی. یہ بات ابھرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں نیفا بابا کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے ٹیپو نے. ایک دفعہ باپ نے ٹیپو کا نام نکلایا, اب مناظر شاہ کا مسئلہ ہوا تو اب ہم ان سے بدلہ لیں گے. اور وہ اس طرح کے جب معاملہ آتا ہے نا, تو مخالف گروپ یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے مخالفین سے ٹوٹ رہے ہیں لوگ, ان کو اپنی گرفت میں کر لے. یہ جا کے اڈاری مارتے ہیں بلے ٹرکوں والے, ٹیپو ٹرکوں والے سے, اور جا کے کس کے اڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ تیفی اور گوگی کے اڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں. تیفی اور گوگی کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں. اور اس وقت دشمنداری مخالفت تازہ ابھر رہی تھی, بن رہی تھی. تو یہ 90s کا مڈ تھا. 90s کے مڈ میں یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے تیفی کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں, ان کو سینے سے لگاتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, جو بھی صورتحال تھی. یہ نیفا بابا ان کے ساتھ رہتے ہیں. اس دوران ایک قتل ہوتا ہے. کس کا؟ ارشد امین چودھری MSF پاکستان کا سربراہ تھا. اس کا بھائی انوار الحق چودھری انوار کو قتل کر دیتا ہے گروہ, جس کا الزام نیفے اور بابے پہ لگتا ہے. اور اس کے دفعہ 109 میں نامزد ہوتے ہیں تیفی بٹ, کہ تیفی بٹ کی ایما پر اس نے قتل کرایا. تیفی بٹ ارشد امین چودھری کے والد مرحوم امین چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کے گھر مظفر گڑھ. وہاں جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں, وہ معافی ہو جاتی ہے, صلح ہو جاتی ہے ان کی, پیسوں کے بدلے. وہ کہتے ہیں کہ دیت دی, قصاص دیا, صلح ہو جاتی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد منظور وٹو کی حکومت آتی ہے. 17 ارکان اسمبلی کی حکومت جو مشہور تھی پیپلز پارٹی کے اشتراک سے, وہ حکومت آتی ہے. منظور وٹو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. ارشد امین چودھری MSF پاکستان کے سربراہ ہیں اور مشیر خاص ہیں وزیر اعلیٰ کے. اور آنکھوں دیکھا واقعہ کہ اس وقت کے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو ارشد امین کے ساتھ اگر لاہور میں 12 گھنٹے گزارے تو 6 کم از کم ارشد امین کے ساتھ. منظور وٹو کے اقربا میں شامل ارشد امین چودھری. ریلوے اسٹیشن کا ٹھیکہ, ٹرانسپورٹ کا باہر, پلیٹ فارم بنے تھے, وہ سارا کانٹریکٹ ان کے پاس. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے تایاد پریزیڈنٹ, یہ سارا کچھ اس کے پاس تھا. ارشد امین چودھری جو ہے وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. اس کا الزام بھی تیفی بٹ, گوگی بٹ اور ان کے ساتھیوں پر لگتا ہے. اچھا, یہ جو الزام لگتا ہے, جیسے بلا کا قتل ہوا الزام لگا, ٹیپو کا قتل ہوا الزام لگا, اور یہ ابھی جو امیر بلاش کا قتل ہے اس کا بھی الزام ہے, کیا یہ الزام سچ کی حد تک ہوتے ہیں یا صرف الزام ہی ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان میں حقیقت کیا تھی. لیکن یہ دشمنی اور مخالفت جو ہے نا, اسے اے قتل کرے کسی کو یا زی قتل کرے, الزام اسی بی پر لگنا جو مخالف ہے. ٹھیک ہے. آج آ کے جو نظر ٹھہرتی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ FIR کی ڈرافٹنگ کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں پولیس والے ٹرائر بھی ہوتے ہیں, قانون دان بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں, لیکن ان میں دشمن دار بھی ہوتے ہیں, تھانے دار بھی ہوتے ہیں, دشمن دار بھی ہوتے ہیں.
جو دشمندار ہے نا وہ ضد کر کے کہتا ہے کہ اگر ٹیپو کے خاندان کا ہوا ہے تو تیفی کا نام لکھاؤ، تیفی کے خاندان کا جاوید بٹ ہوا ہے تو آپ بلے کے خاندان کا نام لکھاؤ. اچھا یہ لوگ نا کنفیوز کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ بھی گینگسٹر ہیں. کیا یہ گینگسٹر ہیں؟ یہ دشمندار ہیں. اچھا ہم نے ہر پروگرام میں یہ کہا کہ ان کا ٹاپ 10 اشتہاری گینگسٹر سے کوئی تعلق نہیں. جو ہم نیفے بابے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے. وہ پیورلی گینگسٹر ہیں. لاہور کی گینگ وار ہے وہ، اٹ از اے پارٹ آف دا گینگ وار جو شروع ہوئی تھی 80s میں، وہ جاری ہے. اس میں کبھی ابال آ جاتا ہے، کبھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ٹیپو کے بعد 14 سال تک، ٹیپو کے قتل ایئرپورٹ پہ ہوا، اس کے 14 سال تک کچھ نہیں ہوا. اب بالاج مرحوم کا جو قتل ہے بڑا افسوسناک تھا، وہ 14 سال بعد ہوا ہے. اور 14 سال کا جو ٹھہراؤ تھا اس وقت یہ دشمنی کیوں نہیں ریوائیو ہوئی؟ اور اس سے پہلے بھی جو بلا ہے اس کا قتل 1994 میں ہوا. ٹیپو کا قتل ہوتا ہے 2010 میں. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں 16 سال کا گیپ ہے، پھر 14 سال کا، یعنی 30 سال میں 2 قتل ایک خاندان کے. تو ٹھہراؤ تھا نا. اس کے باوجود کچھ پولیس والے میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں، کچھ دشمنی کو ہوا دینے والے اہم شخصیات لاہور کی، جنہیں لاہور کا پاوا کہتے ہیں نا. وہ لاہور کا جو پاوے ہیں، وہ جن چارپائیوں کے پائے جس طرح ہوتے ہیں نا، انہوں چارپائی ہے پوری لاہور ایک، اس کے پایوں میں کوئی 1-2 ایسے پائے بھی ہیں جو اس دشمنی کو، مخالفت کو، تاجروں کی مخالفت کو، اس مخاصمت کو ہوا دینے کے ذمہ دار ہیں. اچھا ہیں یا تھے؟ اب بھی ہیں، اب بھی ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دشمنی بڑھانے کی بجائے، دشمنی کو بڑھاوا دینے کی بجائے صلح کا ڈول ڈالا جائے. صلح کا ڈول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ دشمنی جو ہے نا، اس کو بڑھانے والے بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ انوار اللہ کے بعد اس کے بھائی ارشد امین چودھری کا قتل، بڑا ویٹ والا آدمی تھا، بڑا وصف بھی تھا. اس کے قتل کے بعد پھر الزام تیفی بٹ پہ، گوگی بٹ پہ. لیکن وہ معاملہ سب سے بڑے تفتیشی کے پاس گیا. پاکستان میں سمجھتا ہوں شعبہ تفتیش کا امام اعظم جو ہے چودھری احمد خان چدر، ان کے پاس تفتیش جاتی ہے. میری موجودگی میں میری آنکھوں کے سامنے چودھری مسعود عزیز چودھری احمد خان چدر کی سربراہی میں تفتیش کرتے ہیں. ٹیفی سے بھی، گوگی سے بھی، دونوں پیش ہوتے ہیں، اس میں بری ہو جاتے ہیں. اب یہ جو الزام کی حد تک مقدمے کا اندراج ہے، FIR کا اندراج، اس کا تھوڑا سا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے نا، تو یہ دشمنی کو بڑھاوے کی ایک ریزن FIR بھی ہے. اب لوگ جو مختلف افواہیں پھیلتی ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا نہیں ہوا تو کوئی ایسا ہوا، تو اس نے کہا ایسا ہوا. اب آپ مجھے دیکھیں، جو جاوید بٹ کے قتل کی FIR تھی، اس FIR میں موقع کا ملزم امیر فتح اور کیسر بٹ کو کہا گیا، لیکن جو شوٹر پکڑے گئے وہ رکشے والے اور ناجی بٹ اور سارے لوگ، انہوں نے اقرار جرم کر لیا کہ فائر تو ہم نے مارا. اب ہم مقدمے کے اندراج کے وقت جو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک تو کیس کمزور ہوتا ہے، دوسرا دیکھنے اور سننے والوں پہ جو تاثر ہے وہ گینگ وار کی شدت میں اضافہ کرتا ہے.